جب تم ڈرنے کے بجائے دعا کرتے ہو تب یقین کے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ جب تمہارا دل اللہ رب العزت سے التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ قبولیت کی صدا تب آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو۔ وہ اپنی کرامات تب دکھاتا ہے جب تم صرف اس سے امید رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا تم خود سے بھی ذکر نہیں کرتے۔ سنو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات دن تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ تمہاری یہ آزمائش طویل اس لیے ہی ہے کہ تم درد میں ہی اللہ رب العزت کو پکارتے ہو۔ تم امتحان کے دوران ہی اس کے در پر اپنے پورے من سے مخلصی کے ساتھ حاضری لگاتے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحانات اور ان کا سلسلہ نصب مورخین کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہونا بتلایا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح آسودہ اور خوشحال رکھا تھا۔ مویشی، باغات، کھیتیاں، کوٹھیاں، زمینیں، اولاد صالح وغیرہ آپ علیہ السلام کو سب کچھ مرضی کے موافق عطا کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام بڑے شکر گزار اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ بحکم الہی چند ہی روز میں آپ علیہ السلام کی تمام اولاد مر گئی۔ کوئی ڈوبا، کوئی مکان کے نیچے دب گیا، کوئی کسی مرض سے ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے تمام جانور، گھوڑے، اونٹ، بھینس، گائے، بکریاں وغیرہ سب مر گئے۔ کھیتیاں اور باغات جل گئیں اور اجڑ گئیں، مکانات گر پڑے، تمام سونا چاندی تلف ہو گیا، لیکن آپ علیہ السلام برابر صبر کے ساتھ شکر کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے مصائب کا اس پر بھی خاتمہ نہ ہوا، خود بیمار پڑ گئے اور سخت جسمانی اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف بیوی رفیقہ رہ گئی جو آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی اور محنت و کام کاج کر کے پیٹ پالنے کو بھی لایا کرتی تھی۔ مدتوں تک آپ علیہ السلام ان امتحانات و مصائب میں گرفتار رہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی، اہل و عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ میں باقی نہ رہی، تو آپ علیہ السلام ذکر خدا میں اور بڑھ گئے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی۔ اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو فارغ کر دیا۔ اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل نہ رہا۔ غرض کہ حضرت ایوب علیہ السلام مدتوں ان امتحانات میں مبتلا رہے۔ جب تکلیف و اذیت اور دشمنوں کے طعن و تشنیع حد سے گزر گئے، بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یقیناً ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی ہی سخت ہو سکتی تھی، تو آپ علیہ السلام بہت بے چین و مضطرب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا گو ہوئے اور مصائب کے دور ہونے کی دعا کی۔ رب کو اس طرح پکارنا تھا کہ دریائے رحمت امنڈ پڑا۔ خدائے ذوالجلال نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر پہلا سا مال و منال دے دیا، نئی اولاد بھی پہلے سے زائد ہو گئی۔ خدائے ذوالجلال نے زمین سے چشمہ نکالا، حضرت ایوب علیہ السلام اس سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہو گئے۔ آن کی آن میں سارا مرض جاتا رہا، حالات معمول پر آ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو انتہائی آزمائش و تکالیف کے بعد تندرستی، اولاد و اموال عطا کرنے میں دو مصلحتیں بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ ایوب علیہ السلام کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی، اللہ نے اپنی طرف سے رحمت نازل فرمائی۔ دوم یہ کہ تمام عبادت اور بندگی کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت اور یادگار قائم ہو گئی کہ جب کسی نیک بندے پر دنیا میں سخت اور آزمائش کا وقت آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا اور استقلال دکھلانا اور صرف اپنے پروردگار سے فریاد کرنا چاہیے۔
خواہ کتنے ہی مصائب کا ہجوم ہو، اللہ سے منہ نہ موڑے اور مرکز توجہ ذات الہی کو سمجھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر نظر عنایت فرمائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی اور نا امیدی کفر کا شیوع ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔